we're seeing a large decrease. امریکہ میں سگریٹ نوشوں کی تعداد میں ایک بڑی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر 1965 میں سگریٹ نوش آبادی کا اندازاً 40% تھے، جبکہ اب تقریباً 20% ہیں۔ امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ڈیڈرے لارنس امریکی معاشرے میں تمباکو نوشی کے رجحانات پر نظر رکھتی ہیں۔ ان کے مطابق امریکیوں میں تمباکو نوشی کی شرح میں ہونے والی بتدریج کمی کئی محاذوں پر اس غیر صحت مند بخش شوق کے خلاف لڑی جانے والی طویل لڑائی کا نتیجہ ہے۔ تاہم ڈیڈرے کہتی ہیں کہ اس جدوجہد کے اثرات معاشرے کے مزدور پیشہ، بے روزگار اور کم آمدنی والے طبقات میں کم دیکھنے میں آئے۔ یہی نہیں، خواتین اور مرد سگریٹ نوشوں میں بھی یہ فرق نمایاں رہا۔ Level of smoking for men. ماضی میں امریکہ میں سگریٹ نوش مردوں کی تعداد خواتین کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ نہ صرف یہ تعداد تقریباً برابر ہو گئی، بلکہ خواتین سگریٹ نوشوں کی تعداد میں مردوں کی تعداد کے مقابلے میں یکساں رفتار سے کمی نہیں آئی۔ ڈیڈرا کی رائے میں امریکہ میں سگریٹ نوشی کے رجحان میں بتدریج ہونے والی کمی میں مرکزی اور امریکی ریاستوں کی حکومتوں کی جانب سے کئی سخت اقدامات، جیسے سگریٹ خریدنے کی کم سے کم عمر 18 سال یا اس سے زائد مقرر کرنے، سگریٹ کی قیمتوں میں اضافے، تمباکو نوشی کے نقصانات سے متعلق آگہی بڑھانے کی کاوشوں اور عوامی اجتماعات کی جگہوں اور عمارتوں کے اندر اور ان کے آس پاس سگریٹ نوشی پر پابندی نے اہم کردار ادا کیا۔ اپنی اب تک کی زندگی کے دوران میں نے سگریٹ نوشی کے رجحان میں انتہائی کمی آتے دیکھی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ ایمی برینمن امریکی ٹی وی کی ایک مقبول اداکارہ ہیں۔ سگریٹ نوشی آج کے مقابلے میں میری نوعمری کے دور میں زیادہ عام تھی۔ یہ 1960 اور 70 کے عشرے کا زمانہ تھا۔ عموماً لوگ زیادہ سگریٹ نوشی کرتے تھے۔ میری اپنی دادی بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتی تھیں اور پھر محسوس ہوا کہ جیسے سب نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی ہو۔ ماضی کے مقابلے میں سگریٹ نوشی کے رجحان میں کمی یقیناً ہوئی ہے، تاہم نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اب بھی 18 سال سے کم عمر کے اندازاً 1100 امریکی بچے روزانہ اس عادت کو اپنا رہے ہیں۔ تمباکو نوشی کے خلاف مہم کے رضاکاروں کے مطابق اس کے لیے امریکی فلموں میں سگریٹ نوشی کی منظر کشی بھی بہت حد تک ذمہ دار ہے۔ تمباکو نوشی کو اگر کسی فلم میں گلیمرائز کر کے دلچسپ یا رومانوی انداز میں پیش کیا جائے گا، ایسی فلم کو ہم زیادہ سخت ریٹنگ دیں گے۔ یہ امریکن موشن پکچر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین ڈین گلکمین ہیں۔ ان کا ادارہ ناظرین کو انتخاب میں مدد دینے کے لیے فلمز کی مختلف بنیادوں پر ریٹنگ کرتا ہے۔ سگریٹ نوشی کے مناظر دکھانے والی فلمز کو پہلے ہی یہ ادارہ ایسی ریٹنگ دیتا ہے جسے 18 سال سے کم عمر نوجوان کم از کم سینما گھروں میں یہ فلمز نہیں دیکھ سکتے۔ ایمی برینمن کی رائے میں سگریٹ نوشی جیسی عادات کو اپنانے کا زیادہ تعلق انسان کی اس صحبت سے ہوتا ہے جس میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ میں اس سے اتفاق کروں گی، کیونکہ میں اس مواد کو اسی قسم میں شامل کروں گی جو کم عمر لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن امریکہ میں سگریٹ نوشی کی صورتحال دوسرے ممالک کے مقابلے میں کیسی ہے؟ امریکہ اور فرانس میں فرق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تاہم اب بھی فرانس کی سڑکوں پر سگریٹ نوشی امریکہ کی نسبت آسان ہے۔ یہاں سگریٹ پینا عذاب ہے، بہت پابندیاں ہیں۔ میرے غریب ملک میں سگریٹ نوشی عذاب ہے، کیونکہ ایک سگریٹ پیتا ہے تو 10 مانگ کر پینے والے لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق عالمی سطح پر تمباکو کے استعمال میں اب کسی حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔